کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے پاک سعودی تعلقات کو دیرپا تصویراتی اور اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بری فوج کے سربراہ اور سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری نے راولپنڈی میں ملاقات میں مختلف شعبوں میں باہمی تعاون مستحکم کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آج ذہنی صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ذہنی صحت اور کام کے درمیان اہم تعلق کو اجاگر کرنا ہے۔ اور لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 22 افراد شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے پاک سعودی تعلقات کو دیرپا تصویراتی اور اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اشتراکی عمل سے دونوں برادر ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ وہ اسلام آباد میں سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کی زیر قیادت وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ صدر نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے عزت و احترام کا اظہار کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب کی شاندار ترقی کی بھی تعریف کی اور آزمائش کی ہر گھڑی میں پاکستان کی مسلسل مدد کرنے پر سعودی عرب سے اظہار تشکر کیا۔ خالد بن عبدالعزیز الفالح نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کی تصویراتی اور جغرافیائی اہمیت اور قدرتی وسائل اور قابل تجدید توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کے امکانات سے بخوبی آگاہ ہے۔ سرمایہ کاری کے وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالح کی زیر قیادت سعودی وفد نے راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ انہوں نے باہمی معاملات، خاص طور پر مختلف شعبوں میں بڑھتے ہوئے دو طرفہ برادرانہ تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور شہزادہ محمد بن سلمان کی خاص حمایت پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے سرمایہ کاری وفد کا پاکستان کا دورہ پاکستان اور سعودیہ کے گہری تعلقات کے عزم کا اظہار ہے۔ جنرل عاصم منیر نے وفد کو یقین دہانی کروائی کہ پاکستان دونوں اقوام کے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے پر امید ہے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا ہے کہ پاکستانی کمپنیاں سعودی عرب کے ویژن 2030 میں حصہ ڈالنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے۔ پاکستان سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویژن 2030 کا مقصد سعودی عرب کی معیشت کو ترقی دینا اور سیاحت، قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں توسیع کرنا ہے۔ وفاقی وزیر نے تعاون کو فروغ دینے میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دور اندیش قیادت کی تعریف کی۔ صدر آصف علی زرداری آج اشخاباد میں شروع ہونے والے ٹائمز اینڈ سیویلائزیشن کی بنیاد پر امن ترقی کے موضوع پر 2 روزہ بین الاقوامی فورم میں شرکت کے لیے ترکمانستان کا دورہ کریں گے۔ بین الاقوامی فورم عظیم ترک مفکر، شاعر اور فلسفی میگملی فراجی کے 300ویں یوم پیدائش کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے۔ صدر زرداری خطے کی ترقی اور اتحاد کے لیے امن کے اقرار کی اہمیت کو اجاگر کریں گے۔ توقع ہے کہ فورم کے موقع پر ترکمانستان کی قیادت کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ذہنی صحت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ذہنی صحت اور کام کے درمیان اہم تعلق کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے کام کرنے کے مقامات پر ذہنی صحت۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستانی قوم کی ذہنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے اس حوالے سے سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ کام کرنے کی جگہ پر ہراس نہ کرنا اور کام کے لیے نامناسب ماحول ملازمین کی
مدد کرے گی اور یہ ملازمین کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور ذہنی صحت میں کمی سے کارکردگی میں بھی کمی ہوتی ہے۔ غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے حملوں میں کم از کم 64 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے ایک سال سے جاری حملوں میں اب تک 42,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 97,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر لبنان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے فضائی حملوں میں کم از کم 22 افراد شہید اور 80 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور ملتان میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 562 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 556 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔